وہ آپ سب بیٹھے اخلاق کو، ایک سوشل ایشو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے ماحول کو بہترین کریں. میں بار بار تاکید کرتا ہوں عزیزان محترم، گھر اچھا کریں، گھر کے ساتھ گفتگو اچھی کریں، اپنی زوجہ کو اہمیت دیں، اور زوجہ کے لیے بھی ہے ویسے کہ وہ بھی آپ کو اہمیت دے. یہ گھر اگر اچھا ہے تو یہ گھر ملائکہ کے لیے زمین میں تاروں کی طرح چمکے گا. اگر یہ گھر خراب ہے تو یہ جہنم میں لے کے جائے گا بہت سارے لوگوں کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب گھر جا ہی نہیں سکتا آدمی، جہنم بنا ہوا ہے گھر. گھر جاتے ہیں زوجہ پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتی ہے، اس سے بہتر ہے بندہ باہر رہے. کیوں ہے ایسا؟ سکون کی جگہ ہونی چاہیے گھر. جب قرآن کہہ رہا ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے. مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آفس میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہا ہے. کتنی خواتین ہمیں کمپلین کرتی ہیں مولانا صاحب کیا کریں ہم، کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں. کیا ہے یہ اسلام ہے؟ تعجب ہوتا ہے کہ متدین لوگ اپنے آپ کو اسلام اور سب لبادہ اوڑے ہوئے، اور کام کیسے ہیں ہمارے. آپ پھر بولیں گے مولانا صاحب پھر اسٹریس دے رہے ہیں. نہیں، اسٹریس کی بات نہیں ہے عزیزان محترم، یہ ذمہ داری ہے. یہ میرے سے تو امام زمانہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے معاشرے کی برائیوں کو کیوں نہیں بولا، بات کیوں نہیں کی؟ تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں یا امام، میں تو اپنی جیب میں استعفیٰ لے کے جاتا ہوں اور ہر جگہ جا کے کہتا ہوں یہ آخری دفعہ آ رہا ہوں. اس لیے بقول جان ایلیا کے کہ جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجیے، خفا کریں. یہ ہم سے خفا ہوں مگر امام کی رضایت ضروری ہے. مولانا رومی نے مصنوی نے ایک واقعہ بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ ایشو بہت زیادہ ہو گیا عزیزان محترم، صبح شام میسیجز اسی کے آتے ہیں، اور ہر معاشرے میں کون سا ہر معاشرے کے اندر یہ مصیبتیں ہوئی ہوئی ہیں. مولانا رومی نے بیان کیا کہ واقعہ مصنوی میں حکایت بیان کی کہ ایک شخص تھا، میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ایک شخص تھا گاؤں میں، اس کے بڑے مسائل تھے، روحانی مسائل تھے، اقتصادی مسائل تھے. اس نے بولا سنا ہوتا شیخ صاحب ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں، میرے مسائل حل کریں گے. جب اس کی زمین کاش نکلی تو چلا گیا، شیخ صاحب کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. شیخ صاحب کے دروازے پر دق الباب کیا تو اندر سے خاتون نکلی. ان کا شیخ صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے شیخ صاحب کو صلواتیں سنا دی. کون شیخ؟ نہ وہ کسی کام کا نہ کچھ ہے، کوئی نہیں رہتا یہاں، نکل جاؤ. یہ بہت تعجب کیا، میں تو اتنا احترام سمجھتا تھا شیخ صاحب کا. گیا وہ گاؤں میں، دوسری جگہ دیکھا تو ایک تندور ہے، اس سے پوچھا شیخ صاحب کا، تو کہاں وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں، وہ لکڑیاں لا کے مجھے بھیجتے ہیں، میرا تندور چلتا ہے، ان کا گزارا ہوتا ہے. وہ بھی جنگل چلا، چلتے چلتے دیکھا جنگل بڑا گھنا ہو گیا، تو اسے ڈر لگا کہ پتہ نہیں کوئی جانور نہ آ جائے. پلٹنے لگا تو دیکھا ایک بہت دھان پان سا کوئی بہت نازک سا کوئی شخص آ رہا ہے. تو جب قریب گیا تو دیکھا کہ پوچھا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا میں ہی ہوں. تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک ببر شیر بھی ہے کہ جس کی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ گھبرا گیا، بولنے لگا کہ انہوں نے ڈرو نہیں، بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گیا، وہ شیر بھی وہیں بیٹھ گیا. اب اس نے اپنے مسائل بولنا شروع کیے. تو اس نے آخر میں کہا کہ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ آپ کو پایا. سارے مسائل آپ نے روحانی، معنویت، اقتصادی سب مدد لے. میں کہتا شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کے جو گھر گیا تھا، آپ کی جو گھر میں کام کرنے والی ہے بہت بدتمیز ہے، اس نے بڑھا نے آپ کے بارے میں کیا بولا؟ تو انہوں نے بولا کہ میاں صاحب آرام سے بات کیجئے، وہ ہماری زوجہ ہیں، ان کو تحمل کرتے ہیں تو جنگل کا شیر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ خوش مت ہوں، اصل میں آپ کی زوجہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے. یہ دونوں کے لیے عزیزان محترم وہ تحمل، اسلام، صبر. گاڑی کے ویل بیلنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بیلنس آؤٹ ہو جائے گاڑی ٹھک جائے گی کہیں نہ کہیں جا کے. خود دونوں ویل صحیح ہونے چاہیے. آپ ایک جگہ سٹیپ نہیں لگا دیں گاڑی ٹیڑھی ہو جائے گی آپ کی. دونوں کو صحیح چلنا ہے. آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو برداشت کر رہی ہے. ایک وجود کو برداشت کرنا آسان ہے. آپ تو صبح شام باہر نکال کے ہوا کھا لیتے ہیں، وہ تو سارا دن گھر کے اندر ہے. جن کی زوجہ کام نہیں کرتی وہ تو گھر کے اندر ہے. اگر آپ اس کی زندگی اس کے اوپر سخت کر دیں کہاں جائے وہ تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی آپ کے لیے تھی.
سارا دن آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے, کچن میں سارا دن کھڑی رہے, پھر بھی آپ جا کے اخلاق, قدر, علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی رات بی بی کے چہرے کو غمزدہ دیکھا تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا مجھے باپ کے گھر سے آپ کے گھر پہ آنا یعنی منتقل ہونا مجھے اس دنیا سے قیامت کے انتقال کو یاد کروا رہا ہے. کمال ہے. کہا ہم دونوں عبادت کرتے ہیں اور آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ تصور کریں, ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے. جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں صاحب کیا کریں, امی نے بولا 8-9 لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی. کہاں سے لائے وہ؟ جب پروردگار اور اسلام اور قرآن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو, ہم فضل کرنے والے ہیں, ہم کرم کرنے والے ہیں, تو کیوں نہیں خدا کی بات پہ یقین ہے ہمیں؟ میں جانتا ہوں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کی بیٹیاں ہیں, اس قسمہ پرسی میں جب وہ شادی کر رہا ہے تو لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے نا, دیکھیں ہم تو ایسے کریں گے. وہ قرضے لے لے کے مقروض ہو کے بیچارہ, کس کا قصور ہے عزیزان محترم؟ اب آپ ایک دوسرے بنگلیاں اٹھائیں گے, وہ ایسے کرتا ہے, میں نے کب ایسے کیا؟ کیا میں یہ پہل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا ہے میں اس کی سادگی سے شادی کروں, میری بیٹی ہے میں اس کے ساتھ ایسے کروں؟ آج ہم سیرتوں سے تو شادیاں نہیں کر رہے, آج ہم لوگ بینک بیلنس سے شادی کر رہے ہیں. آج ہمارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے, فریج فلانے برانڈ کی ہونی چاہیے, ہم لکڑی اور لوہوں سے شادی کر رہے ہیں. ہم دین تھوڑی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو. لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے عزیزان محترم, سسرال والے آئے, یہ کپڑے لے کے نہیں آئے, فلانا نہیں لے کر آئے, یہ نہیں لے کر آئے. کیا ہے یہ؟ کون صحیح کرے گا مجھے بتائیں؟ نبی تو نہیں آئے گا کوئی, اور جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا امام نہیں آئے گا, نہیں آئے گا وہ. اور میں یہاں پہ, میری تو ایک ہی دفعہ شادی ہے, میرا تو ایک ہی بیٹی ہے, میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, مولانا صاحب ہمیں تو دھوم سے کرنی ہے. لوگ تالیاں بجا کے چلے جاتے ہیں, پھر آپ کی اپنی تالی بجتی رہتی ہے. خوف کریں, رب راضی نہیں ہو رہا. خاندان والے کیا باتیں کریں گے, ایسے کپڑے نہیں بنائے, ایسی ویڈیو نہیں بنی, ایسے کھانے نہیں لگے, 7 رنگ کے کھانے ہونے چاہیے. بھوکوں کو کھانا کھلائیں, پیٹ بھروں کو کھانا کھلا کے کون سا کھانا, اس پہ بھی راضی تھوڑی ہوتے. ہمیں تو وہ بوٹیاں نہیں ملی بہت ساری, ہمیں تو جوس نہیں لا کے دیا کسی نے, کولڈ ڈرنک نہیں ملی, اور کھانے پہ ہمیں معاشرے کی اوقات نظر آتی ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کھانا کھلتا ہے, ہمیں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ شکم کے لیے زندہ ہے اس انسان. عزیزان محترم, گدھا 1000 سال پہلے بھی گدھا ہی تھا, گدھے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے 1000 سال پہلے. انسان ضعیف ہے بہت سارے معاملات میں, انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا, انسان سمندر کی تہوں میں نہیں جا سکتا, انسان رنگ نہیں بدل سکتا, لیکن اللہ نے انسان کو اس آنکھ اور اس ماتھے کے درمیان, 2 کانوں کے درمیان میں دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ جہاز بنا کر پرواز کر سکتا ہے, سب میرین بنا کر سمندر کی تہوں میں جا سکتا ہے, ٹیلیسکوپ بنا کر دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکتا ہے. گدھا مگر گدھا ہے, 1000 سال بھی پہلے تھا وہ. مگر انسان اگر وہی جانوروں کی طرح ہو, ڈھکن کھلتے ہیں جب شادیوں میں تو وہاں پتہ چلتی ہے اوقات انسان کی. سب یوں بھر کے لے کے پلیٹ میں سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کا آخری کھانا ہے یہ, پھر تو ملنا ہی نہیں ہے. بھائی لفافہ دیا تھا, کچھ تو کھائیں. 4 بوتلیں سامنے رکھ دیں, اور جو ویڈیو بنانے والا تھا کہتا ہے بعد میں بنانا, برا لگے گا, لوگ کیا دیکھیں. اب بولیں گے مولانا صاحب تو بالکل ہی زوم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر. تو کہاں ہوں بھائی, میں اسی معاشرے کا ہوں. اور میں آپ کو, ممبر کا مسئلہ تو یہی ہوا ہے کہ ممبر نے آپ کو ہوائی باتیں سنائی ہیں 25 سال سے, ہوا میں رکھا ہوا ہے. جو فضائل انسان کے ظاہر کو صحیح نہ کر سکے وہ انسان کے باطن کو کیا کریں گے؟ وہ ظاہر نہیں بدل پا رہا جس عقیدے سے آپ کا.
وہ قبر میں آپ کو یا اس عالم ملکوت میں آپ کو وہ عقیدہ کہاں لے کے جائے گا؟ میں علی کا ماننے والا، علی کا ماننے والا میدان میں کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نہیں لرزتے. علی کا ماننے والا جب محراب میں کھڑا ہو تو خدا کی بارگاہ میں کانپتا ہے. علی کا ماننے والا جب بخشش کرنے آئے تو اپنی جیب نہیں دیکھتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے. علی کا ماننے والا سائل کی حیثیت کو نہیں اپنی حیثیتوں کو دیکھا کرتا ہے. علی کا ماننے والا، وہ علی کا ماننے والا. جب میں آپ سے معذرت کے ساتھ، میرا قطعاً مقصد آپ کو دل آزاری یا آپ کا دل دکھانا نہیں ہے. آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی محبت دلوں میں ولایت ہے تو آپ لوگ آئے ہوئے، ورنہ نہیں آتے. اہل بیت کو سننے ہیں، اہل بیت کی خاطر آئے، میری خاطر نہیں آئے ہیں آپ. لیکن اسی اہل بیت کی خاطر معاشرے کو بہترین کیجئے اور ہر چیزوں کو خود سولو کیجئے. اسی آخری جملے کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس اقرا کے صدقے میں کہ جنہوں نے شب بعثت اپنے رسول کو سکھایا، اس اقرا کا ایک نقطہ ہماری زندگیوں میں ڈال دے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں لگیں کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد.